السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں مسلمان بنا کر بھیجا اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے نا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بار بار شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ چھوٹا سا درود شریف پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے 2 ویڈیو بنائی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بیٹے کو جب اس کے والدین، اس کے ماں باپ سپورٹ کرتے ہیں تو اس میں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو بڑھاوا دے رہے تو اس کا مطلب بہت اچھا کام کر رہے، پر وہ آنے والی نسل کو برباد کر رہے، یہ خود ماں باپ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ماں باپ کو عقل صالحہ عطا فرمائے۔ تو جب کوئی بہو گھر میں آتی ہے تو کم سے کم اسے بہو نہ، کم سے کم ایک انسان سمجھے کہ وہ ایک انسان ہے، اس کا بھی دل ہے، اس کے بھی جذبات ہے نا، اس کے سینے میں بھی دل ہے جو دکھتا ہے نا، وہ چیز سمجھنا چاہیے۔ لیکن آج کل کیا ہو گیا ہے؟ بہو کو وہ درجہ نہیں دیا جا رہا ہے، آج کل کے معاشرے میں وہ درجہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ میں نے خود سنا ہے کسی کو کہتے ہوئے، ساس سسر کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم نے تو تمہیں گھر کے کاموں کے لیے لایا ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ نے سوچا ہے کبھی کہ اس بہو پر کیا بیتتی ہے جب یہ الفاظ، ان الفاظوں میں اس سے بات کی جاتی ہے کہ تمہیں تو ہم نے گھر کے کاموں کے لیے لایا گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ بہت جب پر لیکن یہ باتیں جس پر ہوتی ہے، جس پر بیتتی ہے، وہ ہی سمجھ سکتا ہے اس کو۔ لیکن کتنی غلط بات ہے، آپ نے کبھی سوچا ان الفاظوں سے اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے؟ آپ دیکھو، اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہسبینڈ اپنے میں ہی غم ہے، ٹھیک ہے، باہر لڑکیوں میں ملوث ہے نا، اس پہ کیا اس کے ساس سسر بول رہے ہیں، اس کے ماں باپ اس کی بیوی سے کیا کن الفاظوں میں بات کر رہے ہیں، اسے کوئی مطلب نہیں ہے۔ بس اس بہو کو کیا ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ ایک نوکرانی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اگر اس کی بائی چانس کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، میری پیاری بہنوں، میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، تو اس کو وہ نہیں سمجھا جاتا جیسے ایک انسان کو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں تو پہلے کے زمانے میں ہوتی تھی، لیکن آج کل یہ زیادہ ہو رہا ہے۔ اگر اپنی لڑکی کو تکلیف ہو جائے یا بیمار ہو جائے، اف، قیامت ٹوٹ پڑتی ہے ساس سسر پہ، تو قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ بھائی ہماری لڑکی تو بہت تکلیفیں اٹھا رہی ہے، ہماری لڑکی تو بہت یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، لیکن بہو پہ اصل میں کیا بیت رہی ہے، کیا ان کا بیٹا اسے ٹارچر کر رہا ہے، اور ساس سسر وہ الگ سے ٹارچر کر رہے، وہ انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ بس انہیں کیا دکھائی دیتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ انہیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہم اپنی بہو کو کھلا رہے ہیں، لیکن آپ لوگ شاید نہیں جانتے، وہ ساس سسر نہیں جانتے کہ کھلانے والی ذات اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہے، جو دانے دانے پر کھانے والے کا نام ہوتا ہے نا، اللہ ہے۔ جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک پتھر ہے، پتھر کے اندر بھی کیڑے ہوتے ہیں، لیکن سوچو پتھر کے نیچے دبے ہوئے کیسے انہیں کھانا پانی کیسے مل رہا ہوگا؟ کبھی آپ نے غور کیا اس بات پہ؟ نہیں کیا نا۔ وہ کھانا پانی اللہ دے سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی انسانیت کو بھول بیٹھے ہیں، ہم جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں آنے والی بہو کے ساتھ۔ ہاں، نبی پہلے کے انبیاء کے زمانے میں آپ کو ایک
اگزامپل بتاتی ہوں کہ انبیاء کے زمانے میں کیا ایک بوڑھی عورت تھی، ٹھیک ہے، جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتی تھی، اور اس نے کیا کیا تھا، ایک چھوٹی سی بلی کو پالا تھا، ٹھیک ہے، اور اس بلی کو وہ کیا کرتی تھی، باندھ کر رکھتی تھی، اور ٹائم کھانا نہیں دیتی تھی، ٹھیک ہے، اور ایک بوڑھی عورت تھی جو نماز نہیں پڑھتی تھی، اور اس نے بھی ایک بلی کو پالا تھا، لیکن وہ بلی کا بڑا خیال رکھتی تھی، برابر ٹائم کھانا دینا، اس کو باندھ کر نہیں رکھتی تھی، اس کو اوپن یعنی کھلا کر کے رکھتی تھی، لیکن جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتی تھی بوڑھی عورت، وہ بلی کو باندھ کر رکھتی تھی، ٹائم پر کھانا نہیں دیتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں ڈالا، اور جو عورت بوڑھی عورت نماز نہیں پڑھتی تھی، وہ بلی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا کب پسند آ جائے نہیں پتہ، لیکن اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں جانوروں کے ساتھ بہت شفقت سے، بہت نرمی سے، بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تو سوچو اللہ نے انسان کے لیے کتنا حقوق، کتنے احکام رکھے ہیں، لیکن انسان بھول بیٹھا ہے، انسان کو غرور ہے اپنے پیسوں کا، ہے نا۔ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے، اکثر ساس سسر کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم اسے بیٹی بنا کر لے جا رہے ہیں، یہ لائن ان کے لیے کیا ہوتی ہے، بس ایک اس وقت بولنے کے لیے کہ ہم اپنا دل بڑا کر کے کہ لڑکی کو ہم لا رہے ہیں بیٹی بنا کر، لیکن وہ صرف لائن ہوتی ہے۔ اصل میں جب بہو گھر میں آتی ہے نا، تب اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لائن کتنی سچ ہے اور کتنی جھوٹ ہے۔ جب بہو گھر میں آ رہی ہے، جب ایک لڑکی شادی کر کر آتی ہے، تو سب سے زیادہ حقوق اس کے شوہر کے لیے ہوتے ہیں، ہے نا، اور شوہر کا پورا پورا فرض ہے کہ اگر اس کی بیوی کو کوئی کچھ کہے تو اس کے فیور میں، اس کے خلاف ہونے والی بات کا وہ اس پر آواز اٹھائے، اس کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس شوہر سے بھی حساب لیں گے جس بیوی پر اس کے گھر والوں نے ظلم کیا، اس کو باتیں سنائی طرح طرح کی، اس شوہر سے بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، حساب کریں گے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ایسے ساس سسر سدھر جائے، اپنی آخرت بنائے، اور سب سے پہلے اپنے بیٹے کو ایسی تربیت دے کہ تمہارے بیٹے کے آنے والی زندگی میں جتنی عورتیں ہیں، مطلب جیسے کہ ایک ماں کا عہدہ، ایک بہن کا عہدہ، ایک بیوی کا عہدہ، ایک بیٹی کا عہدہ، اس کے کیا کیا حقوق ہے، کیا کیا احکام ہیں، وہ اپنے بیٹے کو سمجھائے۔ جب شادی ہو چکی ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، تو پھر ایسے شوہر، ایسے ماں باپ کے بیٹے کیوں دوسری عورتوں کے پاس جاتے ہیں؟ آپ نے تو کسی اور کی بیٹی کو لا کر اس کی زندگی برباد کر دی، ہے نا۔ الٹا اس کو سہارا دینا چاہیے، اس سے بہت نرمی سے پیش آنا چاہیے، لیکن ایسے ساس سسر جو ایسے باتیں کرتے ہیں اس بہو سے کہ وہ نہ تو اپنے گھر جا سکتی ہے، کیا کر سکتی ہے، بس آنسو بہا سکتی ہے، اپنا درد اپنے اس رب سے کر سکتی ہے جو خاموشی میں بھی سننے والا ہے۔ یہ مت سوچئے کہ کسی پہ ظلم کر کر آپ بچ جاؤ گے، کسی پہ ظلم کر کر آپ نہیں بچو گے، الٹا آپ کے پاس گھوم پھر کر وہی آنے والا ہے نا۔ تو کسی کی بیٹی کو لا کر اتنی دکھ، اتنی تکلیفیں نہ دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ماں باپ کو سچ میں
عقل دے کہ اپنے بیٹے کو یہ سب چیزیں جب وہ کر رہا ہے، غلط حرکتیں جو بھی، تو اسے سمجھائے. ایک ماں باپ ہی سمجھا سکتے ہیں اپنے بچے کو. ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. روٹی جب ہم بیلتے ہیں، ہے نا، جب بیلتے ہیں ہم اسے، تو ہم اسے شروع سے گول بیلیں گے تو وہ پوری گول ہوگی، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم اسے سیکنے کے بعد اسے گول کریں گے، یعنی روٹی کو جب توے پہ ڈال کر سیک لیتے ہیں، ہے نا، روٹی تو ہم نے ٹیڑھی میڑھی بنا دی، اب ہم اسے توے پہ ڈال کر سیک دیں گے، اور سیکنے کے بعد اسے گول شیپ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. اسی طرح ایک چھوٹے بچے کو، یعنی ایک لڑکے کو ہمیں بچپن سے ہی تربیت کرنا چاہیے ہر چیز کی، کہ وہ جب وہ بڑا ہو جائے، جب وہ شادی کرے، ہے نا، تو اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو. آنے والی جو گھر میں آ رہی ہے اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے. اور جس پہ بھی ایسا ظلم ہو رہا ہے، آپ لوگ پلیز صبر کریں. اور میں ایٹ لیسٹ ہر ویڈیو میں مطلب ایسی ویڈیو میں بولتی ہوں کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں لڑکی کے، اپنی لڑکی کو آپ لوگ اتنا پڑھائے لکھائے، ایسا ہنر سکھائے. ویسے تو اللہ تعالیٰ سب لڑکیوں کے نصیب اچھے کرے، ہے نا، تو ایسا ہنر سکھائے کہ خدا نہ خواستہ کبھی ایسا وقت آئے تو وہ لڑکی گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی نہ گزارے، وہاں سے نکلنے کے لیے اپنا ہنر کا استعمال کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے.